السلام علیکم، آپ لوگ ہیں میرے چینل ڈرامٹک ناول بائی نور آصف اور آپ لوگ جو ناول پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے رمز عشق۔ تو آج کی ایپیسوڈ کی طرف بڑھنے سے پہلے سب سے ریکویسٹ کروں گی ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو آج کا ایپیسوڈ کیسا لگا۔ میں بہت زیادہ تھک چکی ہوں بیکاز آج کا فنکشن لاسٹ تھا اور انشاء اللہ پوری کوشش کی جائے گی، وعدہ نہیں کروں گی لیکن ایپیسوڈ اپلوڈ روز کرنے کی، اس لیے میں سوچ رہی تھی کہ اگر ٹارگیٹ دے دیا جائے تو مجھ پہ برڈن پڑ جائے گا، لیکن آج تھوڑی سی زیادہ تھکاوٹ ہو چکی ہے، لیکن میں ایپیسوڈ تو روز اب اپلوڈ کرنی چاہیے، ہفتے میں ایک چھٹی ہو جائے یا دو اٹس اوکے، بٹ ایپیسوڈ روز آنی چاہیے، میں مانتی ہوں۔ انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی ایپیسوڈ اپلوڈ کرنے کی۔ آپ دعا کیا کریں کہ آپ کی رائٹر انرجیٹک ہو جائے۔ خیر ایپیسوڈ آج کی بھی کافی لمبی تھی، انشاءاللہ تعالیٰ جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اس کپل کا سین دیا جائے، دیکھیں وہ اس کے مطابق ہی وہ سین آئے گا، آپ کے سامنے ہے۔ جیسے ہی جس کپل کی باری آتی ہے اس کا سین اچھے بھی ملتے ہیں اور آپ لوگوں کو زیادہ بھی ملتے ہیں۔ تو پھر بڑھتے میں اپنی آج کی ایپیسوڈ کی طرف اس دعا کے ساتھ جا رہے ہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اور رمز عشق تحریر نور آصف قسط 107 پارٹ 1۔ اسفندیار خان عبیر کی کلائی جکڑے اندر داخل ہوا تھا۔ زنان خانے میں اس وقت روزینہ خانم، امینہ خانم، اربد خان اور درید خان بھی موجود تھے۔ اسفندیار خان کو دیکھ کر وہ سب صوفوں سے اٹھے تھے۔ اسفند جو غصے اور اشتعال سے عبیر کی کلائی جکڑے اندر داخل ہوا تھا، سب کو دیکھ کر رکا تھا، مگر عبیر کی کلائی نہیں چھوڑی تھی، وہ اور بھی سختی سے جکڑ گیا۔ عبیر سب کو دیکھتے اپنی نظریں جھکا گئی تھی، شال سر سے پھسل تھی، اب ایک شانے پر لہرا رہی تھی، سلکی سنہری بال کمر پر لہرا رہے تھے۔ عبیر کے حلیے پر اسفند نے اس پر سرد سرخ نگاہ ڈالی۔ آج سے پہلے کبھی بھی اس کے بال یوں سب کے سامنے کھلے نہیں دیکھے تھے، وہ اپنے بال کیوں کھلے رکھتی تھی یہ سوچ کر ہی اسفندیار خان کا خون رگوں میں پھر سے بھڑکا تھا۔ عبیر نے اسفندیار خان کی سرد سرخ نگاہ پر اپنی شال ایک ہاتھ سے سر پر ڈالتے سینے سے جکڑی تھی۔ تم یہاں، روزینہ خانم نے کہتے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ باقی سب بھی بے یقینی سے اسفندیار خان کو دیکھ رہے تھے۔ السلام علیکم۔ اسفندیار خان نے عبیر کی کلائی پر گرفت مضبوط کرتے بھاری آواز میں سب کو سلام کیا۔ سب کی خاموشی پر اسفندیار خان نے اربد خان کو مخاطب کرتے سلام کیا۔ اربد خان اسفندیار خان کو خشمگی نگاہوں سے گھورتے رخ موڑ گئے تھے۔ اسفندیار خان کا چہرہ سر سپاٹ ہوا تھا۔ مزید سنجیدہ ہوا تھا۔ اربد خان نے 7 ماہ میں سے کوئی تعلق نہیں رکھا تھا۔ روزینہ خانم بے سے اسفندیار خان کی طرف بڑھی۔ مورے میں ملتا ہوں آپ سے۔ اسفندیار خان نے انہیں اپنے حصار میں لیتے ان کی پیشانی پر نرمی سے لب رکھے تھے۔ دوسرے لمحے وہ کی کلائی کو بے رحمی سے جکڑے سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ عبیر اس کی بے رحم گرفت میں کھنچتی ہوئی اس کے ساتھ گئی تھی، شال سر سے پھسلتی کندھوں پر آئی تھی۔ اسفندیار خان تیز تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھا تھا۔ اسفندیار خان کے بھاری قدموں کا ساتھ دینے کے لیے عبیر کو بھاگتے ہوئے سیڑھیاں چڑھنا پڑا تھا۔ جہاں وہ رکتی وہ اتنی بے دردی سے اس کی کلائی کھینچتا وہ گرتے گرتے بچتی۔ درید خان یہ دیکھتے اسفندیار خان کی طرف بڑھے تو مینا خانم نے ان کی کلائی جکڑی تھی۔ خان اسفند شوہر ہے عبیر کا، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا میاں بیوی کا معاملہ میں بولنے کا۔ مینا خانم نے کی کلائی جکڑے کہا، شوہر ہے اس کا، 7 مہینے پہلے اس کو چھوڑ کر چلا گیا اور اب کیسے ہمارا سامنے ہمارے اب بیٹی کو لے گیا ہے۔ درید خان غصے سے گرجے تھے۔ جب وہ چھوڑ کر گیا تو آپ سب نے اپنا بیٹی کا اسفند سے جان کیوں نہیں چھڑوایا؟ یہ حقیقت ہے، اسفند کا عبیر پر حق ہے،
اس لیے آپ اسفندیار خان کو کچھ نہیں کہہ سکتا، مینا خانم نے لسانیت سے کہا۔ مینا خانم نے لسانیت سے کہا۔ جس طرح اس کو لے کر گیا تم کو لگتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا؟ ایسا لگتا ہے وہ عبیر کو پھر سے کوئی سزا دینے ہے، اوپر جا کر ہمارا بیٹی پر ہاتھ اٹھائے گا اور ہم یہاں اپنی بیٹی کا پٹنے کا انتظار کریں۔ درید خان نے لب بھینچتے اربت خان کو کھوڑ کر دیکھا تھا۔ درید خان شرمندگی سے نظریں جھکا کے تھے۔ خان وہ سزا دیں یا پھر عبیر کو کچھ بھی کہیں، ہم کو اتنا معلوم ہے اسود عبیر کا شوہر ہے، اس پر حق رکھتا ہے، عبیر کو وہی کرنا چاہیے جو اس کا شوہر اس کو کہتا ہے۔ چاہے کوئی بھی سزا دے اس کو وہ سزا سہنا چاہیے۔ امینہ تمہارا دماغ خراب ہو کے عورت ہو کر ایسا بات کرے؟ ماں ہے تم عبیر کا، کس بات کا آخر وہ سزا سہے؟ درید خان ناگواریت سے ہے تو یہ سب کہہ رہے ہیں، ماں ہے تو یہ سب کہہ رہے ہیں۔ شوہر کا بنا رہنے کا سزا کیا ہوتا ہے وہ درد آپ مرد لوگ نہیں سمجھ سکتا۔ شوہر کا بنا عورت سیدھا بھی چلے تو لوگ بولتا ہے وہ الٹا چل رہا ہے۔ عورت کا کپڑوں میں پڑا سلوٹ تک لوگوں کو نظر آ جاتا ہے۔ اس سلوٹ کا لوگ کیا کیا معنی نکالتا ہے یہ سوچ کر ہی تمہارا ہم جیسا لوگ ذلت سے مر جائیں۔ درید خان ناگواریت سے لب بھیج کے تھے اور اربت خان نے رزینہ خانم کو گھورا تھا جو حق تک پریشان سی کھڑی سیڑھیوں کھول رہی تھی جہاں اسفندیار خان گزر کر گیا تھا۔ اور بتاؤ ہم کیا کریں؟ ہم اس کا تیسرا شادی کا آس لگائے یا پھر سارا عمر اس کا دوسرا بچوں کا پیچھے پاگل ہوتے دیکھیں؟ ہمارا نزدیک اکیلا رہنے سے شوہر کا تھپڑ مار سہنا زیادہ آسان ہے، مینا خانم نے ڈبڈبائے لہجے میں کہتے اپنی آنکھیں چادر سے مسلی تھیں۔ وجہ سے ہوا ہے جو کچھ عبیر کے ساتھ ہو۔ امینہ خانم کی باتوں پر درید خان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا تھا۔ ہمارا وجہ سے نہیں، تم مرد لوگ کی وجہ سے ہوا۔ عبیر کا نکاح بابری کے ساتھ ہم نے نہیں، گھر کا مرد لوگ نے کروایا، اس کا دوسرا نکاح بھی تم اختیار دیا وہ فیصلہ لے سکے۔ اب بتاؤ عبیر کے پاس اختیار ہے وہ اسفندیار خان سے طلاق لے سکے؟ جب تک وہ دے گا نہیں اسے طلاق ہوگا نہیں۔ اگر وہ خلا بھی لینا چاہے تو کیا وہ اکیلا عدالت میں کیا جا سکتا ہے کہ اس حویلی کا مرد لوگ اس کو باہر قدم کیا اس حویلی کا مرد لوگ اس کو باہر قدم کیا اس حویلی کا لوگ اسے باہر قدم نکالنے دے گا؟ اس سے پہلے ہی تم مرد لوگ اس کا سینے میں گولیاں اتار دے گا۔ مینا خانم کی آواز حویلی کے لاؤنج میں گونجی تھی۔ درید خان نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچتے خود پر قابو پایا۔ مینا خانم کی سچی تلخ باتیں برداشت نہیں ہو رہی تھیں۔ یہ سچ تھا وہ عبیر کی طلاق کسی صورت اسفندیار خان سے ہونے نہ دیتے ہیں۔ جب تک اسفندی در حویلی میں تھا تمہارا بیٹی اس کا سرد رویہ پر بھی خوش تھا، اس کا دھتکار پر بھی خوش تھا، اس کا پیچھے پیچھے پھرتا تھا، اس کا ماں کا غلام بنا رہتا تھا، اس کا ماں کا غلام بنا رہنے پر بھی خوش تھا۔ کبھی دل سے ہنستا تھا، اگر کبھی روتا بھی تھا تو اسفند کا ہی کسی بات کا سوچ کر ہنس پڑتا تھا۔ اس کا جانے کے بعد تم سب نے اس کا مسکراہٹ میں اداسی نہیں دیکھا، اس کا ہنسنے میں درد نہیں دیکھا۔ حال میں اس کا لڑکھڑاہٹ نہیں دیکھا۔ کیسے دیکھتا؟ تم مرد لوگ عورت سے زیادہ کمزور ہوتا، اس کا بھائی تک اس کی آنکھوں میں نہیں دیکھتا، کہیں اس کا دکھ سے ان کا دل نہ پھٹ جائے۔ تم لوگ سے اس کا آنکھوں کا تو سوچو جس کا آنکھ میں اتنا دکھ درد ہے وہ کیسے جیتا ہوگا، کیسے سہتا ہوگا؟ مینا خانم نے بھرائی آواز میں کہا تو درید خان مٹھیاں بھینچتے وہاں سے چلے گئے تھے، وہ مزید برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ بسر نگاہ ڈالتے درید خان کے پیچھے گئے تھے۔ درید خان بڑے بھائی تھے، ان کے وہ آج تک ان کے مقابلے نہیں آئے تھے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود
دونوں نے ایک دوسرے سے ایک لفظ نہیں کہا تھا، مگر ان کے تعلقات میں سرد مہری سی آ گئی تھی۔ کے تعلق میں اجنبیت سے آ گئی تھی جو اربد خان کو تکلیف دیتی تھی۔ روزینہ خانم توہین و خجالت سے سرخ چہرے کے ساتھ بے یقینی سے کھڑی تھی۔ اسفند 7 ماہ بعد پاکستان آیا اور انہیں ملے بغیر عابر کو لیے کمرے میں چلا گیا۔ اس کا پاکستان آنا برداشت نہیں ہوا تھا اور وہ آتے ساتھ عابر کو لیے کمرے میں چلا گیا تھا اور گہرے سانس لیتے غصے سے اپنے کمرے کی وہ گہرے سانس لیتے غصے سے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی۔ داخل ہوتے ہی عبیر کو بری طرح دھکا دیا، اندھے منہ بیڈ پر جا گری تھی۔ عبیر نے سیدھے ہوتے گہرے سانس لیتے اسفندیار خان کو دیکھا جو اس کی طرف بڑھتے، اس کی طرف اپنا ایک گھٹنا رکھتے اس کا منہ دبوچ گیا تھا۔ تمہاری میری بات کے خلاف جانے کی، کسی غیر مرد کی حویلی میں رات گزارنے کی۔ اسفند اس پر جھکے کو رایا تھا۔ اتنی بات پر آپ پاکستان آنے لگے تو آپ کو اپنا پرائیویٹ جیٹ لینا پڑے گا، کیونکہ آپ آئے روز آپ کے پاکستان میں چکر لگتے رہیں گے۔ آئے روز آپ کے پاکستان کے چکر لگتے گے، عابر اسفند کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ اسفند اس کی ہیزل کی آنکھوں کو دیکھ کر سلگا تھا۔ وہ آج بھی اس کی آنکھوں میں بنا سہمے اپنی آنکھیں گاڑے ہوئی تھی۔ وہ بنا پلکیں جھپکائے اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی تم روز روز اس کی حویلی جاؤ گی؟ اسفند اس کا جبڑا تیش و اشتعال سے خطرناک حد تک دبوچ گیا تھا۔ اسفندیار خان کا بس نہیں چل رہا تھا مقابل کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے۔ وہ گیٹ پر جس حلیے میں کھڑی تھی اور دارم خان کیسے اس کی کیسے اس کو اپنی کسی دوست کی حویلی کا آج تک اس نے اپنے کسی دوست کو حویلی کا گیٹ نہیں عبور کروایا تھا۔ زران ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ ایک غیر مرد کو حویلی کا راستہ دکھا دیا اور اس کی بیوی اس کی عورت کو اس دارم خان کی حویلی میں لے کر گیا۔ زران کو اس بات کی سخت سزا دینے آیا تھا، مگر اس سے پہلے اس نازک وجود کے بخیے ادھیڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اس کی غیر موجودگی میں کمرے سے بھی نکلتے ہوئے 1000 بار سوچ کر بھی نکل نہ سکے۔ اس کی ٹانگوں میں اپنا گھٹنا بے دردی سے مسلتے اپنی کھردری انگلیاں اس کے نازک گالوں میں کھبو گیا تھا۔ ابھی نے درد سے آنکھیں میچتے سسکی لی تھی۔ ابھی نے پوری قوت سے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنا جبڑا چھڑوانے کی ناکام صحیح کی۔ اسفند نے بے دردی سے اپنا گھٹنا اس کی ٹانگوں میں رکھ کر دبایا تھا۔ ابھی اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ اسفندیار خان کی بےباک اور بے رحم حرکت پر اس کی سانسیں بند ہوئی تھیں۔ آپ اپنی طاقت دکھا کر اپنی مردانہ انا کو سکون پہنچا سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے گا عابر خان کے جسم کو تو مسل سکتے ہیں مگر عابر کے دل کو نہیں دکھا سکتے۔ ابھی نے بمشکل ہی لفظ ادا کیے تھے، دل بھی دکھے گا مگر دھڑکنے کے قابل نہیں رہے گا، ایسی صفاقی دکھاؤں گا وہاں۔ اسفند نے اس پر اپنی تپش زدہ سانسیں چھوڑتے اس کے جبڑے پر اپنی گرفت مزید سخت کی۔ آنکھیں میچتے اپنی آنسو بمشکل پیے تھے۔ دیکھیں آپ کی صفاقی پر آپ کو یہاں دیکھ کر عابر تو ریت خان کی آنکھوں میں آنسو نہیں ہیں۔ آپ کو دیکھ کر عابر کی دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھی۔ آپ کو دیکھ کر عابر کی دل کی دھڑکنیں نہیں بڑھی۔ عابر خان کے لیے کچھ نہیں رہا۔ عابر خان اب آپ کی نہیں رہی، کیونکہ عابر خان غیر محرم کے متعلق نہ سوچتی ہے نہ اسے دل میں رکھتی ہے۔ عابر دل سے آپ کو طلاق دے چکی ہے۔ اب آپ میرے لیے غیر محرم ہیں۔ اب آپ میرے لیے غیر محرم اپنی گہری سرمئی آنکھیں اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں گاڑتے ٹوٹے لفظوں سے بمشکل کہا۔ اسفندیار خان کی بے رحم گرفت میں وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی، مشکل سے ہی لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ اسفندیار خان کی اتنی بے رحمی پر بھی اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر
اسفندیار خان اس کے لبوں سے ٹوٹے لفظ سنتا جیسے پاگل ہوا تھا. لفظ نہیں تھے، خاردار کانٹے تھے جو اسفندیار خان کو اپنے سینے میں کھپتے محسوس ہوئے. وہ بلبلا کر رہ گیا تھا. اسی لمحے غصے سے پاگل ہوتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے، اس کے بدن پر اپنا پہاڑ جیسا وجود کی جھٹکے سے اتارتے زمین پر پھینکے تھے. ابھی نے کانپتے ہاتھوں سے اسے دور نکشنے کی کوشش کی. اصل نے اس کے سینے پر جھکتے اس کے اگلے دو بٹن اپنے دانتوں سے توڑتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر اپنے دانت گاڑے تھے. بے رحمی پر سسکی لی تھی جسے اس نے اپنے لب دانتوں تلے دبائے روکی تھی. اس کی بے رحمی سے دانت کاٹنے پر اس نے آنسو اندر اتارے تھے. آج ان آنسوؤں کو اس نے نہیں بہنے دینا تھا. اسفندیار خان اپنی بے رحمی پر اپنا غصہ اشتعال دکھا کر پیچھے ہوا تو عبیر بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑے آنکھیں موندے ہوئی تھی. آنکھوں کے گوشوں سے آنسوؤں کی لڑیاں نکلتے دیکھ کر اسفندیار خان کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ برآمد ہوئی تھی. اسفندیار خان اپنی بے رحمی عبیر اسفندیار خان کا نہ صرف جسم بلکہ اس کا دل بھی اسفندیار خان کا ہے. عبیر خان کے آنسو نہیں بہے کیونکہ اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں اسفندیار خان ہی آنسو بن کر ٹھہر گیا اور عبیر خان وہ آنسو بہا کر اسفندیار کو کھونا نہیں چاہتی. اسفندیار خان نے اس کی کان کی لو کو بے دردی سے کھینچا تھا. اسے اپنے سینے پر منتقل کیا تھا. کھو تو چکی ہوں آپ کو آج سے 7 ماہ پہلے جب آپ مجھے چھوڑ کر گئے تھے، جب مجھے بدلے کے طور پر استعمال کیا تھا، جب مجھے عشق کرنے کی سزا دی تھی. پتہ ہے اسفندیار خان کا قصور آپ کا نہیں ہے اسفندیار خان، بلکہ میرا ہے. آپ نے مجھے میرے لالا کے کیے کی سزا نہیں دی بلکہ آپ نے مجھے خود سے بے انتہا عشق کرنے کی سزا دی. اگر میں آپ سے عشق نہ کرتی تو آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہ جاتے. میری تڑپ میری سزا تھی، لیکن آپ بھول گئے تھے. اور جنون کی آخری حد موت ہوتی ہے اور آپ کی عبیر مر چکی ہے. عبیر کے دل میں اسفندیار خان کی محبت مر گئی. عبیر اسفندیار خان کی شٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی. اسفندیار خان کی نیلی آنکھوں میں سرخی کی حدت بڑی تھی. مقابل کے لبوں سے ایسے لفظ سنتا وہ زخمی پرندے کی مانند پھڑپڑا رہا تھا. سینے میں دہکتے الاؤ بھڑک رہے تھے. وہ دارم خان کی حویلی میں رات رکھی یہ جرم کم تھا. اب وہ اسے اپنے لفظوں سے سلگا رہی تھی. اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں دبا گیا تھا. اس کے لبوں پر اپنے دانت اتنی زور سے گاڑے تھے کہ عبیر کے لبوں سے خون نکلتا اسفندیار خان کے حلق میں اترا تھا. مگر اسفندیار خان نے اس کی سانسوں کو جکڑے ہوئے تو اس کی شٹ مٹھیوں میں جکڑے اس کی شدت برداشت کرتی. اس کی کمر کو اتنی بے رحمی سے جکڑا ہوا تھا وہ اس کی گرفت میں ہل بھی نہیں پا رہی تھی. وہ اس سے اور بھی ہاتھوں سے مزاحمت کرتی تو اپنی برہم شدت بڑھانے لگتا تھا. اسفند نے اس کی سانسیں اکڑتی محسوس کرتے اس کے لبوں کو آزاد کیا. عبیر نے اسفندیار خان کی آنکھوں میں دیکھتے گہرے سانس لیے تھے. جب جب خود پر میرا حق ختم کرنے کی بات کرو گی ایسے ہی زخم دوں گا. اور کیا کہہ رہی تھی مجھے کہ میں غیر محرم ہوں. اپنی حالت دیکھو، پتہ چلے گا میں تمہارا کون ہوں. اور صرف 2 منٹ 2 منٹ لگیں گے تمہاری حالت غیر کرنے کے. پھر تمہیں احساس ہوگا تم کس کی ملکیت ہو. تمہارے پور پر اسفندیار خان کا حق ہے. اسفندیار خان نے اس کی زخمی لبوں کو بے دردی سے اپنے انگوٹھے سے مسلتے ہوئے اس کے حلیے پر اپنی نگاہیں گاڑے استہزائیہ لہجے میں کہا. وجہ سے شرٹ کندھوں سے نیچے ڈھلک رہی تھی. دھڑکنوں پر اس کی شدتوں کے بے رحم
نشان تو تھے، لبوں پر اس کی دی ہوئی گہری سوغات تھی، لباس میں گہری سلوٹیں تھیں۔ وہ پل میں اس کا حلیہ بگاڑ گیا تھا۔ عبیر نے گہرے سانس لیتے اس سے دور ہونا چاہا۔ اس کو کمر سے جکڑے سے اپنے سینے سے لپٹا گیا تھا، اس کی ناز کی اپنے سینے پر محسوس کرتے اسے مزید خود میں بھینچ کر اسے باور کروایا تھا اس پر کتنا گہرا حق رکھتا ہے۔ عبیر نے بھیگی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھا جو زمانی استہزائیہ انداز میں اسے دیکھ رہا تھا۔ بات تو پھر وہاں پر آ گئی کہ عبیر کے جسم تک تو رسائی مل جائے گی، مگر اس کے دل تک کبھی بھی آپ پہنچ نہیں پائیں گے۔ روایت درد سے ہچکی لی تھی۔ اسود اس کی بالوں کو جکڑے اس کا چہرہ اپنے قریب کر گیا۔ جس عبیر کو میں جانتا ہوں وہ کمزور صرف اسفندیار خان کی محبت میں پڑتی ہے۔ اگر عبیر کے دل میں ابھی بھی اسفندیار خان نہ ہوتا، اگر عبیر کے دل میں اسفندیار خان نہ ہوتا، وہ اسفندیار خان کو اپنے اتنے قریب بھی نہ آنے دیتی۔ جو لڑکی پہلی رات میں اپنے شوہر کو چاقو مار سکتی اور پھر بڑی بہادری سے اسی شوہر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر خود کو سونپ سکتی ہو، اتنی کمزور نہیں ہو سکتی وہ اپنا یہ حال ہوتا برداشت کر لے۔ مطلب وہ عبیر خان، اسفندیار خان کی قربت اس کی باہوں کے لیے مری جا رہی ہے۔ اسفند اس کی ہیزل آنکھوں میں آنکھیں گاڑے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اسفند کی بات پر عبیر کی ہیزل گرے آنکھوں کا گلابی پن بڑھا تھا۔ اسفند اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں کا گلابی پن دیکھتے استہزائیہ مسکرایا تھا۔ اسفندیار خان نے اسے مزید اپنے سینے سے لپٹایا تھا۔ عبیر اسفندیار خان کو دیکھتے اس کی شرٹ مٹھیوں میں سختی سے جکڑ گئی۔ دوسرے ہی لمحے اسفندیار خان کی پاکٹ سے چھوٹا سا چاقو نکالے کھلے بٹنوں کے سینے پر مار چکی تھی۔ اسفندیار خان کے حلق سے چیخ برآمد ہوئی تھی۔ عبیر کی کمر پر اس کی گرفت کمزور ہوئی تھی۔ عبیر اس کی گرفت سے نکلتے بیڈ سے اتری۔ اسفند نے لب دانتوں تلے دبائے اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے پیچھے کی جانب بڑھا رہی تھی۔ اسفند کے سینے سے بل بل خون بہتا اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا۔ وہ گہرے سانس لیتا بے یقینی سے عبیر کو دیکھ رہا تھا۔ اب پتہ چلا اسفندیار خان آپ کا میرے دل میں کیا مقام ہے۔ اگر اس چاقو کی جگہ پسٹل بھی ہوتی میں اس کی گولیاں آپ کے سینے میں اتار دیتی۔ عبیر اپنی سرمئی آنکھیں اپنے ہاتھوں سے مسلتے بولی تھی۔ اسفند گہرا سانس لیتے اپنے سینے میں اٹھتے درد کو برداشت کرتے بیڈ سے اٹھا تھا۔ اپنے سینے سے نکلتے خون کو دیکھ کر وہ استہزائیہ کرب سے مسکرایا۔ قابل سے چاقو کا زخم کھا کر صرف کلائی میں درد ہوا تھا، آج سینے میں چاقو کھا کر دل میں بھی شدید درد ہوا تھا۔ آپ نے مجھے آج اس مقام پر لا کھڑا کیا ہے جہاں میرے دل میں آپ کے لیے کچھ نہیں بچا۔ پہلی رات آپ کی کلائی میں چاقو مارا تھا، آج آپ کے مارجن دے دیا تھا اس رات، آج آپ کے سینے میں اتارا، اس رات آپ کو شوہر ہونے کا مارجن دے دیا تھا، مگر آج آپ کے سینے میں چاقو اتار کر ثابت کیا ہے میں باپ کو اپنے شوہر کا درجہ بھی نہیں دیتی۔ عبیر پیچھے کو ہوتے دیوار میں سمائی کر آئی تھی۔ ہیزل گرے آنکھوں کا مرکز اس کا سیاہ شرٹ پر تھا جو مزید سیاہ ہو رہی تھی۔ اس کی سانسیں گہری ہوتی، ہیزل گرے آنکھوں کی نمی بڑھ رہی تھی۔ شوہر کا درجہ تو تم دو گی جب میں تمہارے اندر اتروں گا۔ پہلی رات چاقو مارا تھا، آگے کا پروسیس بھی یاد ہوگا تمہیں۔ اس رات بستر پر تمہاری تسلیل نہیں کی تھی، مگر آج کروں گا۔ اسد اس کی طرف بڑھتے اس کے بعد مٹھی میں دبوچ گیا تھا۔ عبیر کی سرمئی آنکھیں اس کے سرد سرخ چہرے پر نہیں، اس کی سیاہ شرٹ پر تھیں جو دور سے سیاہ لگ رہی تھی، مگر اب اس کی رنگت سرخ ہو رہی تھی۔ اس لیے سونپا تھا، آپ سے محبت نہیں کرتی تھی مگر شوہر کا درجہ دیتی تھی۔ اس رات کی آپ کی قربت کے بعد آپ سے محبت ہوئی تھی۔ پہلے مرد تھے جو میرے اتنے قریب آئے، آپ کی بے رحم قربت، آپ کے لبوں کی تپش سے عشق ہو گیا تھا۔ آپ کو
آپ کو اس لیے خود کو سونپتی رہی، میں تو صرف خود کو آپ کی عورت سمجھتی تھی جس پر صرف آپ کا حق تھا، پھر چاہے آپ میرے ساتھ کچھ بھی کرتے کیونکہ آپ کا سکون بننا چاہتی تھی۔ یہ جسم ہی تھا میرے پاس آپ کو دینے کے لیے، آپ کو اپنا بنا کر رکھنے کے لیے، سمجھا؟ مگر میں نے صرف آپ کو شوہر سمجھا تھا، نفرت ہوتی ہے مجھے آپ کے لمس سے۔ میں نے شوہر سمجھ کر آپ کے حقوق کی پاسداری کی، آپ نے بستر پہ بھی مجھے صرف بدلے کے طور پر استعمال کیا۔ نفرت ہے مجھے آپ سے۔ عابیر نے اپنے ہونٹ سختی سے رگڑے تھے۔ ان کی سر سرخ آنکھوں میں دیکھتے ہچکی لی تھی۔ جب جب میرا لمس بٹاتی ہو نا، جانتی ہو نا میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ۔ اسفند اس کی باتوں پر اس کا لمس لبوں پر رگڑنے سے خون شام درندے کی مانند کا راں اٹھا تھا۔ درد سینے میں لگے زخم پر نہیں اٹھ رہا تھا، مقابل کی باتوں سے اس کا وجود جیسے زخموں سے چور ہوا تھا۔ جانتی ہو کیا کرتے ہیں، آج بھی کریں گے، تمہیں تیار ہو اسفندیار خان؟ نوچ ڈالے مجھے۔ یہ لے تیار ہوں۔ عابیر نے اپنا گلا دونوں ہاتھوں سے بے دردی سے چاک کیا۔ اسفند نے خون خوار نگاہیں عابیر پر گاڑی، اس کے بالوں کو مزید سختی سے دبوچ کے تھا۔ مگر یاد رکھیے گا، اس کے بعد عابیر خان کے دل میں آپ کی نفرت میں مزید اضافہ ہوگا، کیونکہ آپ نفرت کا درجہ رکھتی ہیں۔ عابیر اس کی آنکھوں میں دیکھتے کر رہی تھی، اور آج میں تمہیں خود سے نفرت کرنے پر مجبور کر دوں گا۔ اسفند نے اسے بیڈ پر دھکیلتے اس کی طرف بڑھتے، اس پر جھکتے، اس کے لبوں کو اپنی قید میں کر گیا تھا۔ اتنی شدت سے اس نے عابیر کے لبوں پر قہر ڈھایا تھا کہ عابیر اس کی گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ وہ عابیر کے چاقو مارنے کا غصہ نہیں اتار رہا تھا، اس کے لبوں سے اپنے لیے نفرت سن کر پاگل ہوتا، اپنے آواز جیسے کھو رہا تھا۔ عابیر کے زخمی لبوں کو نیا زخم دے کر پیچھے ہوا تو عابیر بھیگی سہمی آنکھوں سے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی۔ اتنی شدت، اتنا قہر اس نے اس کے لبوں پر ڈھایا گا۔ وہ اب سہم گئی تھی، وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسفندیار خان کو دیکھ رہی تھی جس کی سرد سرخ آنکھوں میں برف اتری تھی۔ عابیر کی آنکھوں میں ڈر ذرا سمکی دیکھ کر وہ طنزیہ مسکرایا تھا۔ تھی نکل گئی، اتنی بہادری کا مظاہرہ کیا تھا، اب آگے بھی کرتی میری خوبصورت حسینہ۔ اسود نے تنزیہ انداز میں لفظ چبائے تھے۔ نکاح کی رات تمہیں چھونے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، مگر تمہارے چاقو مارنے کے بعد تم جیسی یہ گہرائیوں کو ماپنا چاہتا تھا، دیکھنا چاہتا تھا آخر اتنی بہادر لڑکی کی غربت کا نشہ کیا ہوگا۔ ڈری سرمی لڑکیاں مجھے ویسے بھی پسند نہیں تھیں، اسے دیکھنا چاہتا تھا تم جیسی لڑکی مجھے کس طرح برداشت کرتی، اور تم نے پہلی رات مجھے برداشت کیا۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتی امپریسو، بہت امپریس ہوا تھا، تمہاری بستر پر تذلیل نہیں کی تھی، مگر تم پر پھولوں کی برسات بھی نہیں کی تھی، پھر بھی تمہیں میری بے رحم شفاف شدتوں سے، میری غربت سے پیار ہو گیا۔ تم سچ میں کمال ہو مسز اسفندیار خان، تم سچ میں الگ ہو۔ مسز اسفندیار خان اس کی ڈری سہمی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی کر گیا تھا۔ عابیر نے ہچکی لیتے آنکھیں موندی تھی۔ مگر تم مجھے خود کو نہ سونپتی، میں کبھی تمہارے قریب نہ آتا۔ اسفندیار خان نے اس کے لبوں پر نرمی سے اپنے لب رکھے تھے۔ جہاں گہرا زخم تھا۔ عابیر نے اس کی نرمی پر بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ میں آج بھی اپنی بات پر قائم ہوں، میں تم سے محبت نہیں کرتا۔ تمہیں دیکھ کر میرے اندر ایک ہی جذبہ جاگتا ہے، وہ ہے بدلے کا۔ مگر ایک اور جذبہ بھی اٹھتا ہوا ہے، جذبہ ہے حسد و رقابت کا، جب میں تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتا ہوں، چاہے وہ ایک 7 سال کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اور تم اس طالب خان کے ساتھ کھلے چہرے کے ساتھ گئی سامنے اس کی حویلی میں رکو، سوچو میرا کیا حال ہوا ہوگا۔
محسوس ہوا ہوگا مجھے، سینے میں آگ دہک اٹھی، ایسے لگا جیسے کسی نے کھولتا پانی میرے وجود میں انڈیل دیا۔ یہ 22 گھنٹے میں نے آگ کے دریا پر سفر کیے تھے، ایک ایک پل ایک پل میں ہزار ہزار بار چلا ہوں، تڑپا ہوں۔ میری عورت، میری بیوی کسی غیر کی حویلی میں رکھی، ہمت کیسی اس کی حویلی میں قدم رکھنے کی، وہاں رات رکنے کی۔ اسفندیار خان اس پر جھکے دھڑا تھا، عبیر کانپتے ہوئے اپنے منہ پر دونوں ہاتھ رکھی تھی۔ اتنا جنونی ہوگا اسے اندازہ نہ تھا، مگر اس کی آنکھوں اور باتوں سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ دارم خان کی حویلی میں جانا اس کے لیے چھوٹی بات نہیں تھی۔ تم ساری عمر روتی سسکتی، میں کبھی پاکستان نہ آتا، لیکن میں آیا ہوں، اس لیے دور رہنا اس براق اور دارم خان سے، ورنہ تمہارے چیتڑے کر دوں گا۔ اب میں یہاں پر ہی رہوں گا، تمہارے پاس، تمہارے قریب۔ جو سزا تمہارے ذریعے تمہارے لالا کو دینی تھی، اب وہ تمہارے لالا کو دوں گا۔ اس بار میرا عہد کوئی بھی نہیں توڑ سکتا، نہ میری دوستی اور نہ تمہارے آنکھ کے آنسو۔ مروں گا یا مار دوں گا۔ میرے مرنے کے بعد بھی تم میری ہی رہو گی۔ اسفند اس کی بال دبوچے غراتے اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ عبیر اس کی خون آلود شرٹ مٹھیوں میں جکڑتے اسے اپنے قریب کر گئی تھی۔ میرے لالا کو آپ ایک آنچ نہیں پہنچائیں گے اسفندیار خان، جو بدلہ لینا ہے مجھ سے لے، میرے سینے میں گولیاں چلائیں، اپنی قربت سے سزا دینی ہے، نہیں میں اف نہیں کروں گی، میری جتنی تسلیل کرنی کریں، مگر میرے لالا کو کچھ نہیں، کیونکہ میرے لالا جان ہے میرے۔ زران لالا کو کچھ نہیں کہیں گے، ورنہ میں مر جاؤں گی اسفندیار خان۔ عابر اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے چیخی تھی۔ اس کے چیخنے پر اسفند کی نیلی آنکھوں میں کرب اترا تھا، مقابل کو اس کے درد کی پرواہ ہی نہیں تھی۔ خون آلود شرٹ مٹھیوں میں جکڑی تھی، جس سے اس کے ہاتھ خون سے رنگ چکے تھے۔ اپنے لالا سے اتنی محبت کرتی تھی۔ اسفندیار خان کرب سے جلا تھا، زران خان زادہ سے بھی آج اسے جلن ہوئی تھی۔ مقابل نہ مقابل پر نہ کسی کی پرچھائی برداشت تھی، نہ اس کے لبوں سے اس کے محرم رشتوں کا نام بھی۔ اسفند اس کے ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتا، بیڈ سے اٹھتا، واش روم کا دروازہ کھولتے دھاڑ سے دروازہ بند کر چکا تھا۔ واش روم کا دروازہ کھولتے دھاڑ سے یار خان میرے لالا کو کچھ نہیں کہیں گے آپ، ورنہ عبیر مر جائے گی۔ میرے لالا کو آپ نے ایک آنچ بھی پہنچائی، میں اپنی جان دے دوں گی۔ اسفندیار خان عبیر واش روم کا دروازہ کھٹکھٹاتے چیخ رہی تھی۔ اپنی شرٹ لیس باتھ کیبن میں شاور کے نیچے کھڑا تھا۔ باتھ کیبن کا فرش سرخ تھا، اپنے سینے کے زخم پر ہاتھ رکھے کرب سے مسکرایا تھا۔ تم واقعی میں مجھ سے عشق نہیں کرتی عبیر خان؟ وہ استہزائیہ مسکراتے باتھ کیبن کے شیشے سے سر ٹکا گیا۔ حیدر خان دولاب کو پکڑے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ فرشتے زمین پر بیڈ سے ٹیک لگائے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ عارض کو چھو رہی تھیں۔ حیدر خان اس کی عارض پر اپنی انگلیوں کے نشان اور ہونٹ پر زخم دیکھتے اپنے جبڑے بری طرح بھیج گیا تھا۔ چادر کی ایسے ہی ٹھنڈی زمین پر پچھلے 5 گھنٹوں سے بیٹھی تھی۔ کمرے کا ٹمپریچر کافی سرد تھا۔ حیدر خان نے جلدی سے کمرے کا ہیٹر آن کیا، وہ دولاب کو کہیں سردی نہ لگ جائے، وہ پریشان ہوا تھا۔ دولاب کے رونے کی آواز سنتے فرشتے نے اپنی محترم گلابی آنکھ کھولی تھی۔ وہ دولاب کو دیکھتے تڑپ کر زمین سے اٹھی تھی، مگر پھر حیدر خان سے کچھ فاصلے پر رک گئی تھی۔ حیدر خان نے حیرت سے اسے رکتے ہوئے دیکھا تھا۔
بھوک لگی اسے فیڈ کراؤ۔ حیدر خان نے اس کی بھیگی گلابی آنکھوں کو بغور دیکھتے سر لہجے میں حکم دیا، نہیں کراؤں گی دراب کو فیڈ، اوزگل سے کہیں اسے فیڈ کرائے۔ فرشتے نے روتے ہوئے دراب کو دیکھتے خود کی تڑپ پر قابو پاتے کہا، تم جانتی ہو اس کی کیا حالت ہوتی ہے، فیڈ نہ ملنے پر اپنی سانسیں روک لیتا ہے۔ حیدر نے خود کے اشتعال پر قابو پاتے کہا۔ فرشتے سے اس جواب کی امید نہیں تھی، اس سے کہیں زیادہ تو اس کی سانسیں دراب میں بستی تھیں۔ کی فیڈ لے جائیے اسے یہاں سے۔ فرشتے نے روتے ہوئے دراب کو دیکھتے تڑپتے اسے اس کے لیے تھی۔ خانم ضد مت کرو، دراب کو بھوک لگی، اسے تمہاری فیڈ کی ضرورت ہے۔ حیدر خان نے اپنی ہلکی گھنی بھیڑ پر ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا، اسے اس وقت صرف دراب کی فکر تھی، فرشتے ہی اسے فیڈ کرا سکتے، اس کے پاس اور کوئی متبادل نہیں تھا۔ اور فرشتے ضد کر رہی تھی، میرے بیٹوں کو اوزگل کو دینے کا ارادہ تھا، میرے بیٹے کو آپ نے اپنی مورے اور اوزگل کو میرے سامنے پکڑایا، میں اپنے بیٹوں پر آپ کی پرچھائی برداشت نہیں کر سکتی، تو اپنے بیٹوں پر آپ کی مورے اور بیوی کا حق کیسے برداشت کر سکتی ہوں؟ دراب زراب صرف میرے ہیں، نہیں کراؤں گی اسے فیڈ۔ خان، جتنا یہ تڑپے گا اتنا آپ تڑپیں گے، پھر آپ کو میری تڑپ کا اندازہ ہوگا، پھر آپ کو میری تڑپ کا اندازہ ہوگا۔ فرشتے روتے ہوئے اٹل ضدی لہجے میں بولے، ٹھیک ہے مت کراؤں، میں اس کے لیے ڈبے کا دودھ کا بندوبست کرتا ہوں، عادت ہو ہی جائے گی اسی۔ حیدر خان نے روتے ہوئے دراب کو سینے سے لگایا تھا۔ میں مزید اضافہ ہوا تھا، وہ فرشتے کو دیکھ چکا تھا، اس لیے وہ اب تڑپ تڑپ کر رو رہا تھا۔ فرشتے مزید خود پر قابو نہ پا سکی، حیدر خان سے جلدی سے دراب کو پکڑتے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ حیدر خان نے سکون کا سانس لیا تھا، لب مبہم سی مسکراہٹ میں ڈلے تھے، وہ جانتا تھا وہ اتنی ہی دیر خود پر کنٹرول کر سکتی ہے۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی خان، میرے بیٹے کو ڈبے کا دودھ پلانے کا سوچنے کی؟ دراب زراب صرف میرا فیڈ کریں گے، سنا آپ نے؟ فرشتے دراب کو سینے سے لگائے کر آئی تھی، خانم اتنی محبت کرو اپنے بیٹوں سے جتنی میں برداشت کر سکوں، تمہارا خان تمہارے لیے بہت پوزیسو ہے، اپنے ہی بیٹوں سے کیوں رقابت محسوس کروانے پر تلی ہو؟ حیدر خان فرشتے کو بازو سے نرمی سے جکڑے اپنے قریب کر گیا تھا، میرا خان کب رہا، اس لیے آئندہ خود کو میرا خان مت کہیے گا، اپنے بیٹوں سے میں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ محبت کرتی ہوں، اس لیے نہیں ان کی رگوں میں آپ کا خون دوڑ رہا ہے، انہوں نے میری کوکھ سے جنم لیا، میں اپنے بیٹوں اور خود پر آپ کا کوئی حق نہیں سمجھتی، آپ جتنا مرضی حق جتا لیں، مگر زراب خان اور فرشتے خان پر آپ کا کوئی حق نہیں۔ فرشتے اپنا بازو چھڑواتے بیڈ کی جانب بڑھی تھی، دراب کو سینے سے لگائے بیڈ کی جانب بڑھی۔ حیدر خان نے فرشتے کی باتوں پر گہرے سانس لیتے بمشکل اپنے غصے پر کنٹرول کیا تھا۔ فرشتے نے زمین سے چادر اٹھاتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے دراب کو اپنے گود میں لیے، اپنے اوپر اچھی طرح شال ڈالے، خود کو کور کیا، وہ اب دراب کو شال میں چھپائے فیڈ کروانے لگی۔ اس کو اس طرح خود پر چھپانے پر حیدر خان بری طرح سلگا تھا۔ حیدر خان نے آگے بڑھتے ہوئے شال فرشتے کے بدن سے کھینچ کر اتاری تھی، وہ اس کے لفظوں کی تپش سے جھلسا ہوا تھا، کوئی اس پر حق نہیں رکھتا، وہ خود کو یوں چھپا کر اپنے لفظوں پر مہر لگا رہی تھی اور حیدر خان سے یہ برداشت نہیں ہوتا۔ فرشتے نے سرخ رنگت کے ساتھ حیدر خان کو دیکھا جو اس کی شال دور اچھال کر پھینک چکا تھا، جو اس کی شال
لب کانٹے تھے، رنگت میں خطرناک حد تک سرخیاں گلی تھی، نہ وہ دراب کو فیڈ کروانا بند کر سکتی تھی، نہ حیدر خان کی بے باک گہری نگاہوں سے خود کو چھپا سکتی تھی۔ وہ بے باکی سے اس پر نظریں گاڑے ہوئے تھا۔ فرشتے نے اپنے لب بری طرح کاٹ دیے، اپنی نظریں جھکائی، اپنی شرٹ تھوڑی نیچے کی۔ راب کو یہ مداخلت پسند نہیں آئی تو فیڈ چھوڑتا گلا پھاڑ کر رونے لگا تھا۔ فرشتے نے جلدی سے شرٹ اوپر کرتے اسے خود کے ساتھ لگائے تے فیڈ کروایا۔ بیٹا بھی میری طرح ضدی ہے، خود کو ہلکان مت کرو، تم پر میرا کتنا حق ہے یہ تمہیں پتہ چل کے آ گا۔ عادت ڈال لو میرے سامنے ہی فیڈ کرانے کی۔ حیدر خان نے اس کے سامنے صوفے پر بیٹھتے ٹانگ جمائی تھی۔ چہرے کے ساتھ راب کو فیڈ کروانے لگی۔ حیدر خان اپنی گھنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا فرشتے پر گہری اور سلگتی کے نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ فرشتے کی بے اتنائی، اس کی بیگانگی حیدر خان سے برداشت نہیں ہوتی، انگیٹھی میں جلتے کوئلوں کی مانند جیسے سلگ رہا تھا۔ اتنا عرصہ اس کے ساتھ رہی، بے انتہا فرما برداری دیکھی تھی اپنی خانم کی۔ فرشتے کو آدھی رات کو سجدوں میں خود کا نام لیتے روتے ہوئے دیکھا تو اسے پانے کے بعد بھی خدا سے اسے مانگتی تھی۔ سوتے میں اپنے چہرے پر فرشتے کے نرم لبوں کی پھوار محسوس کی تھی۔ دیکھا تھا وہ تو اس کی اتنی محبت پر مغرور تھا، اب سامنے بیٹھی نازک وجود کی بیگانگی اس کے لبوں سے نکلے لفظ برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ حیدر خان اپنی مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا صوفے کی سطح پر سر رکھے آنکھیں موند گیا تھا۔ دل میں درد کے طوفان اٹھے تھے، کرب کے طوفان اٹھے تھے جسے کسی پل چین نہیں لینے دے رہے تھے۔ تقریباً پونے ایک گھنٹے کے بعد وہ دراب کو فیڈ کروا کر فارغ ہوئی تھی۔ دراب کو کوچ سے اٹھاتے سینے سے لگائے اسے تھپکی دی تھی۔ پھر سے رونے لگا۔ کیا ہوا خانم، اس کا پیٹ نہیں بھرا؟ حیدر خان نے فرشتے کے زرد چہرے کو بغور دیکھتے پوچھا۔ ماں کا پیٹ نہیں بھرا ہوگا تو بچے کا کیسے بھرے گا؟ پچھلے 5 گھنٹوں سے حیدر خان نے اپنے بیٹوں کی ماں کو قید میں بھوکا پیاسا رکھا ہوا تھا۔ حیدر خان سچ میں ظالم ہے، اپنے بیٹوں کی پرواہ ہے مگر ان بیٹوں کی ماں کی نہیں۔ فرشتے نے دراب کو تھپکتے سینے سے لگائی، سنجیدگی سے شکوہ کنا لہجے میں کہا۔ اس کے معصوم سے شکوے پر حیدر خان کے لبوں پر مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ اس کی خانم آج بھی بار بار کہہ رہی تھی اس پر، اس کے بیٹوں پر اس کا کوئی حق نہیں، اور وہ کتنی بار اسے زراب کا باپ کہہ چکی تھی۔ دوسرے ہی لمحے حیدر خان کی آنکھوں میں سرد مہری چھائی تھی۔ کا نام نکلتا یاد آیا تھا، اس کا ہاتھ کسی غیر محرم کی کلائی کو چھوتا یاد آیا تھا۔ حیدر خان کی آنکھیں پل میں لال انگارہ ہوئی تھی، اپنی مٹھیاں بھینچتے دروازے کی جانب بڑھا کر وہ کچھ دیر اور فرشتے کے سامنے رہتا تو یقیناً اسے تکلیف دیتا جو وہ نہیں چاہتا تھا۔ رکیے خان! فرشتے کی آواز پر اس کے بھاری قدم ٹھہرے تھے۔ فرشتے دراب کو بیڈ پر لٹائے حیدر خان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ فرشتے دراب کو بیڈ پر لٹائے حیدر خان کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو بھی لگی ہوگی، دراب کی بند ہوتی سانسوں کی بہت فکر تھی آپ کو، اگر وہاں زراب کی سانسیں بند ہو گئی تو؟ فرشتے نے حیدر خان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے سوال کیا۔ فرشتے کے سوال پر حیدر خان کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ دل میں درد کی لہریں اٹھی تھی۔ زراب کے لیے وہ شدت سے تڑپا تھا۔ اپنے زراب کو لینے جا رہا ہوں میں، کچھ ہی دیر میں ہمارا زراب بھی ہمارے پاس ہوگا۔ حیدر خان سختی سے کہتے دروازے کی جانب بڑھا۔ کیسے لائیں گے خان اسے؟
آپ کو سب اتنا آسان لگ رہا ہے، آپ ذرا آپ کو لینے جائیں گے وہ آسانی سے آپ کو دے دیں گے، آپ کو لگتا ہے وہ خاموش ہیں، نہیں ہے خاموش، تاج ہی میرے لالا کا انتظار کر رہے ہیں، اور میرے لالا نہیں ہوں گے۔ میرے لالا کی برداشت کو اکثر لوگ ان کی کمزوری سمجھتے ہیں، ان کی کمزوری ان کے رشتے ہیں جن سے وہ محبت کرتے ہیں۔ جس شاہ نواز کا نام آپ میرے لبوں سے سن کر تڑپ گئے ہیں، وہ پچھلے 8 مہینوں سے بستر پر ہے، اور اس کی حالت کی میرے لالا نے کیوں چاہتے ہیں دونوں خاندانوں کے بیچ گولیاں چل جائیں۔ میرے بیٹوں کے پاس ان کا باپ تو کبھی تھا ہی نہیں، کیوں ان سے ان کا ماموں کیوں ان سے ان کا ماموں بھی چھیننا چاہتے ہیں؟ فرشتے نے روتے ہوئے کہا، تمہیں اپنے لالا کی فکر ہے، میری نہیں خانم، تمہارے کہنے نہ کہنے سے کیا ہوگا، دراب ذرا میرے بیٹے ہیں، شاہ نواز تھا غلیظ انسان، میں حیدر حاکم خان ہوں، مجھے مارنا اتنا آسان نہیں ہے۔ میری جان سے بڑھ کر اہمیت رکھتے تم، اور تم تینوں میں میری جان بستی ہے، گولیاں میں تمہارے لالا کے سینے میں اتاروں گا اگر کوئی بھی میرے بیٹے اور میری خانم کے بیچ آیا۔ حیدر خان نے ایک ایک لفظ چباتے غرایا تھا۔ کیسے دراب ذراب کے باپ ہو سکتے ہیں، بتائے مجھے، جب آپ نے مجھے گھر سے نکالا خان وہ میرے پیٹ میں تھے، میں نے کہا آپ سے خان میرے پہلو میں درد ہے، آپ کے ہوتے پھر بھی مجھ سے اس حویلی کا سارا کام کروایا گیا۔ آپ سے درد کی شکایت کی، آپ نے مجھے اتنا ہی بستر پر بھنبوڑا، کیونکہ اس رات آپ نے اوزگل سے نکاح کرنے کی حامی بننے پر اپنا غم غلط میرے جسم کے ساتھ کھیل کر کرنا تھا۔ خان آپ بھول ہی گئے تھے، ضرورت تو مجھے تھی اس رات آپ کی، مجھ سے کیا گیا ہر وعدہ توڑا آپ نے۔ دوسری شادی نہیں کروں گا خانم، مجھے تو صرف اپنی خانم چاہیے، خانت قیامت بھی آ جائے میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا۔ فرشتے روتے ہوئے بول رہی تھی۔ حیدر خان منہ پر ہاتھ پھیرتے سن رہا رات کہا، خانم میری موری کی ہر کڑوی بات سن لینا، میں ہر بات کا مداوع کروں گا کمرے میں آ کر، ہر وعدہ توڑا خان مگر یہ وعدہ نہیں توڑا، آپ نے تو اپنی دوسری شادی کا مداوع بھی کمرے میں آ کر بستر پر کیا تھا۔ فرشتے یکدم چیخی تھی۔ حیدر خان نے لب بھیجتے اسے دیکھا تھا۔ مجھے تو خان آپ نے احتجاج کا بھی حق نہیں دیا، اتنا حق نہیں دیا میں آپ کے سینے کے ساتھ لگے 2 آنسو بہا لوں۔ کیوں خان، کیوں کیا، کیوں خان، کیوں کیا میرے ساتھ ایسا؟ بہت محبت کی خان آپ سے، سجدوں میں خدا سے آپ کی محبت مانگی، آپ کی محبت میں اتنی پاگل تھی خدا سے اولاد مانگنے لگی۔ پتہ تھا میں بانجھ ہوں، کبھی نہیں اولاد مانگی تھی میں نے، اپنی قسمت پر سمجھوتا کر لیا تھا، اب میں بانجھ ہوں، مجھے اولاد نہیں ہو سکتی۔ شاہ نواز کے ساتھ 5 رہتے ہوئے ان 5 سالوں میں کبھی اولاد نہیں مانگی خانم، اب ایک بار اس کا نام لیا، قسم کھاتا ہوں دراب ذرات کی تمہیں زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ حیدر خان اس کے بال گدی سے پکڑتے غرایا تھا۔ مقابل کرتے حلق کے بل خون شام درندے کی مانند غرایا۔ اگر میں نے ان کی قسم کھائی ہے تو میں ہر حال میں پوری کروں گا، زبان کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھینکوں گا۔ اب کسی غیر مرد کا نام لیا۔ حیدر خان برفیلے لہجے میں دھمکی دی۔ فرشتے حیدر خان کی سر سرخ آنکھوں میں دیکھتے لرز اٹھے تھے، اس کی آنکھوں میں برفیلا پن کہہ رہا تھا وہ اپنی قسم ضرور پوری کرے گا۔
کیونکہ خان اس کا نام کبھی بھی، کیونکہ وہ فرشتے کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے نہیں، فرشتے کے لیے کوئی اہمیت رکھتا ہے وہ صرف حیدر حاکم خان ہے، جس سے فرشتے آج بھی پاگلوں کی طرح محبت کرتی ہیں، اپنے دراب زراب میں اپنے حیدر خان کو دیکھتی ہیں۔ دراب کو زراب سے اس لیے زیادہ اہمیت دیتی ہے کیونکہ دراب کی گردن پر وہی نشان ہے جو حیدر خان کی گردن پر نشان ہے، وہ گھنٹوں نرمی سے اس نشان کو چومتی ہے۔ حیدر خان بے وفا ہو سکتا ہے مگر حیدر خان کی خانم نہیں، فرشتے روتے ہوئے حیدر خان کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی تھی۔ آنکھیں میچی تھی، وہ جانتا تھا اس کی معصوم فرشتے صرف اس کی تھی، وہ مر کر بھی اس سے ایک پل کے لیے بے وفائی نہیں کر سکتی تھی۔ دوسرے ہی لمحے فرشتے کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں تھامے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، سانسوں کو نرمی سے نہیل کرنے لگا۔ فرشتے نے حیدر خان کو خود سے دور کیا تھا، وہ اور بھی شدت سے فرشتے کے لبوں سے لپٹا تھا۔ فرشتے بے بسی سے اس کی شرٹ جکڑ گئی تھی، حیدر خان کی شدت بڑھتی جا رہی تھی۔ کافی دیر بعد فرشتے کو چھوڑا تو فرشتے گہری سانس لیتے پیچھے کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ نہیں خان، فرشتے اتنی محبت کرنے کے باوجود آپ کبھی آپ کے پاس نہیں آئے گی، میں اپنے بیٹوں کو لے کر آپ سے دور چلی جاؤں گی۔ اپنے اٹل لہجے میں کہتے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ آج کی ایپیسوڈ ختم ہوتی ہے اس ٹائم رات کا، کافی ٹائم ہو رہا ہے اور تھوڑا سا نیٹ کا بھی پرابلم تھا اس لیے ایپیسوڈ لیٹ ہو گئی، لیکن آج کا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ حافظ۔